بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی ایک اور درخواست مسترد۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اس سے قبل سندھ حکومت نے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوں گے۔ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی ایک اور درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوں گے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ انتخابات کل ہی ہوں گے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون احمد نواز سے۔ احمد نواز، بتائیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا، کیا طے پایا؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے جو سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے پریزیڈنشیل کنسلری کو بھی خط لکھا ہے اور سیکورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا یہ جو اجلاس ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کے وقت میں جاری رہا، اور اس میں چیف الیکشن کمیشن نے ویڈیو لنک کے ذریعے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ ادھر 2 ممبر جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں موجود تھے اور باقی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، اور تمام جو پہلو ہیں قانونی جائزہ لیا گیا اور سندھ حکومت کے جو خط تھا اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تو الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے، 15 جنوری کو ہوں گے، یعنی کہ کل ہوں گے۔ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے مطابق جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ جی اچھا احمد، یہ بتائیے کہ یہ جو درخواست مسترد کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس میں سندھ حکومت کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا تھا؟ کیا مسائل ہیں جن کی بنیاد پر سندھ حکومت نے کہا تھا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں؟ جی بالکل، سندھ حکومت نے جو سیکورٹی کے جو خدشات ہیں ان کا بار بار اظہار کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کو سندھ حکومت نے یہ دوسرا خط لکھا اور جس میں یہی کہا گیا کہ جو سیکورٹی ہے صوبائی حکومت وہ فراہم نہیں کر سکتی، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے بھی ادارے اس سیکورٹی پر وہ تیار نہیں اور پوری طرح سیکورٹی مہیا نہیں کی جا سکتی۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کا بھی جائزہ لیا، جو سندھ حکومت نے دوسرا خط لکھا اس کا بھی جائزہ لیا، اور جو کل کی جو گزشتہ دن کی جو کراچی میں میٹنگ ہوئی اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات ہیں وہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے اور شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو سامان کی ترتیب ہے وہ بھی اس کا پروسیس جاری رکھا، اور کنٹرول روم جو الیکشن کمیشن کی جو دیگر تیاریاں ہیں وہ بھی اسی وقت کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا، ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف ممبران نے اور چیف الیکشن کمیشن نے شرکت کی، اور اس میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا کہ سندھ حکومت کی جو بلدیاتی انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست ہے اس کو ایک دفعہ پھر مسترد کر دیا ہے، اور کراچی اور حیدرآباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ وقت پر ہی ہوں گے، 15 جنوری کو ہوں گے۔ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کی، اور ان کا انتخابی سامان اور بیلٹ پیپر کی جو تقسیم ہے پریزائڈنگ افسران کو اور جو انتخابی عملہ ہے اس کو بھی، اور انتخابی عملے کو فوری طور پر جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق پہنچنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ جی اچھا احمد، یہ بھی بتائیے کہ یہ جو درخواست تھی اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے بالخصوص مزید کچھ ہدایات جاری کی ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو بھی اور اس کے دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کراچی ہیں اور ممبر سندھ بھی اس وقت کراچی میں ہیں، اور چیف الیکشن کمیشن بھی تمام عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن پوری طرح کوشش ہے کہ یہ بلدیاتی انتخاب جو کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات ہیں پرامن ہوں، صاف شفاف ہوں، تاکہ کسی کے پر کوئی انگلی نہ آئے۔ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تمام تفصیلات جو ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تمام جو تیاریاں ہیں اپنی وہ مکمل کی ہیں، اور سیکورٹی اداروں کو بھی
ضروری ہدایت جاری کی اور مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں بھی آئیں. جی اچھا، یہ بھی بتائیے احمد نواز کہ دیگر جو انتظامات ہیں کیا وہ پہلے سے ہی صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، یا اس حوالے سے چونکہ التوا کی خبریں تھیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیگر جو مشینری ہے جو ان انتظامات کو دیکھتی ہے اس کے حوالے سے کوئی تازہ ترین اور مزید ہدایات جاری کی ہیں؟ جی بالکل. ہم نیوز ون کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ دنوں میں جب الیکشن کمیشن میں اس کی سماعت ہوئی اور این پی ایم کا جو کیس سامنے آیا کہ نہیں انتخابی طریقوں پر الیکشن کرائے جائیں کراچی میں، تو الیکشن کمیشن تمام پروسیس کو مکمل کیے ہوا تھا. بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام مکمل ہو چکا تھا. پریزائڈنگ افسران جو انتخابی عملہ ہے ان کی تعیناتی کا کام مکمل ہو چکا تھا، اور پولنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن کا جو عمل ہے وہ بھی تمام تر انتظامات مکمل تھے. اور الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپر وصول کر کے اور متعلقہ حکام تک پہنچانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مکمل کر لیا ہے. اور الیکشن کمیشن اپنے تمام تر انتظامات ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو آج اجلاس ہے اور الیکشن کمیشن کی جو تمام تر انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہے. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن جو انتخابات کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے، اور اس حوالے سے مختلف جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو حکام ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو آج بڑا فیصلہ ہے اور مختلف تمام پہلو کا جائزہ بھی لیا گیا اور مشاورت بھی کی گئی، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے جو بلدیاتی انتخاب ہیں وہ وقت پر ہی ہوئی اور وقت پر کرائے جائیں. اور کیونکہ الیکشن کمیشن کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو اس وقت جو اسٹیٹ کے الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے تو اس ساری تمام تر چیزوں کو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ بلدیاتی انتخاب وقت پر کرائے جائے. جی اچھا احمد نواز، یہ بھی بتائیے کہ چونکہ کراچی کے حوالے سے اگر بات کریں تو کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پر تحفظات رکھتی ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اور احتجاج جو ہے وہ بھی متوقع ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے؟ جو الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جو ضروری جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں ان کو فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ جو انتخابی عملہ ہے اور ووٹر ہیں ان کو جو ہے ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے. اس حوالے سے تمام تر جو الیکشن کمیشن کی کوششیں ہیں اور تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو الیکشن کمیشن نے اس پر تمام تر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. اور ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن یہ سوچ رکھتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے کوئی بھی صوبائی حکومت ہو وہ بلدیاتی انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے اور بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور مختلف مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے اور اس کوشش میں ہے. جی اچھا احمد، یہ بھی بتائیے، یہ تو اس اجلاس کے حوالے سے گفتگو ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شیڈیول کے مطابق کل ہی انتخابات ہوں گے. یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ چونکہ اس میں کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے تحفظات، کچھ کی طرف سے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا، تو اس الیکشن کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا انتظامات کیے ہیں، کیا ہدایات جاری کی ہیں؟ جی بالکل. الیکشن کمیشن کی جو مانیٹرنگ کا نظام ہے اس کو مؤثر بنایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن جو اسلام آباد مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں بھی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، اور صوبائی سطح پر کراچی میں بھی جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے اس کو بھی مؤثر بنایا جا رہا ہے. اور کراچی میں جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے اور دیگر جو الیکشن کمیشن کے اعلیٰ حکام ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے. اور الیکشن کمیشن کو آج بریفنگ بھی دی گئی اور الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تمام تر انتظامات الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل ہے اور الیکشن کمیشن پوری طرح الیکشن کرانے میں تیار ہے اور مانیٹرنگ کا سسٹم کو مؤثر بنایا گیا ہے. اور ادھر الیکشن کمیشن کا جو مرکزی کنٹرول روم ہے یہاں پر ممبر سنگھ نثار دورانی اس کو لوک آفر کریں گے. اور اوور ہال جو الیکشن کمیشن کا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے اور الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو چیف الیکشن کمیشنر خود مانیٹر کریں گے. اور جہاں پر کوئی ضروری کوئی انتخابی عمل میں کوئی خلل آتا ہے کسی قسم کا تو اس میں فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے گا. اچھا احمد، یہ بھی بتائیے کہ چونکہ کراچی اور حیدرآباد کی جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ بار بار التوا کے شکار ہوتے رہے ہیں، تو مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے. تو اب الیکشن کمیشن کے اس اجلاس کے بعد اور اس فیصلے کے بعد کہ شیڈیول کے مطابق الیکشن ہوں گے تو اب قانونی اور آئینی اور کسی بھی لحاظ سے کوئی رکاوٹ تو نہیں رہ گئی؟ بظاہر تو فی الحال کوئی ایسی رکاوٹ نہیں رہے گی. اگر کوئی اعلیٰ عدالت عظمیٰ سے
یا عدالت عالیہ سے کوئی اس طرح کا کوئی اسٹے آ جاتا ہے، حکم امتناع آ جاتا ہے، تو پھر ظاہر الیکشن کمیشن کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، ورنہ کوئی ایسی کوئی قانون سازی یا ایسی کوئی وہ صورتحال نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کو ملتوی کیے جائیں۔ کوئی آرڈیننس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے وہ بھی پھر الیکشن کمیشن کا تبادل ہوگا کہ وہ آنے والے انتخابات جو بلدیاتی انتخاب ہیں ان کو لاگو کرے گا، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سندھ کے جو پہلے مرحلے کے جو بلدیاتی انتخاب ہیں وہ جو سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ بنا کے دیا ہے اس سے ہوئے ہیں۔ اب سندھ میں ایک سسٹم اور ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے میں سسٹم اور ہوگا۔ یہ الیکشن کمیشن اس چیز سے وہ ہے کہ ایک ہی سسٹم کے تحت جو سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ بنا کے دیا ہے اسی کے مطابق ہو رہے ہیں، تو اس میں الیکشن کمیشن کو جو بھی صوبائی حکومت ایک پروسیس بلدیاتی ایکٹ میں بنا کے دیتی ہے اسی کے مطابق الیکشن کمیشن انتخابات کراتا ہے، اور جب یہ سارا سسٹم اور پولنگ کا وقت آتا ہے تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور ایسی بھی کوئی قانون نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی شیڈول جاری کر دے اور پھر اس کو واپس لیا جائے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو شیڈول کے مطابق انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی اچھا احمد، یہ بھی بتائیے کہ آج چونکہ ترسیل ہونی ہے انتخابی سامان کی، تو کیا اس اجلاس میں اس حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ التوا کی جو خبریں پہلے گردش کر رہی تھیں کیا اس کا اثر اس ترسیل کے جو نظام ہے اور اس ترسیل کا جو عمل ہے اس پر تو نہیں پڑا؟ الیکشن کمیشن نے کیونکہ صبح سے جو ڈیوٹیاں لگائی تھیں انتخابی سامان کی ترسیل کے لیے، اس کو تمام تر چیزوں کو الیکشن کمیشن نے فوکس کیا ہوا تھا، اور تمام انتخابی سامان کی جو ترسیل ہے وہ شیڈول کے مطابق جاری تھی، اور کیونکہ مانیٹرنگ اور جو کنٹرول روم ہے وہاں پر بھی ہم نے بات کی الیکشن کمیشن حکام سے، تو الیکشن کمیشن حکام کا یہ کہنا تھا کہ انتخابی سامان کی ترسیل میں کوئی خلل یا اس طرح کی کوئی تاخیر کسی قسم کی کوئی شکایت ان کو موصول نہیں ہوئی، اور شیڈول کے مطابق اور پروسیس کے مطابق تمام تر جو تیاریاں ہیں الیکشن کمیشن کی وہ جاری ہیں، اور انتخابی سامان کی ترسیل بھی اسی کے مطابق ہوئی ہے۔ جی اچھا احمد، یہ بھی بتائیے کہ اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس الیکشن میں، کوئی ممکنہ احتجاج ہوتا ہے پولنگ اسٹیشنز کے باہر یا کسی بھی طریقے سے، تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کی جانب سے جو ضابط اخلاق ہے یا دیگر جو ہدایات ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے کہ کس طرح سے نمٹا جائے؟ بالکل، الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی نے بھی انتخابی خلل میں ڈالنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا مانیٹرنگ اور کنٹرول سسٹم ہے اسی وجہ سے نمبر بھی دیے گئے ہیں تاکہ کسی کو کوئی اس طرح کی کوئی مشکلات درپیش آتی ہے انتخابی عملے کو یا ووٹرز کو، وہ فوری طور پر ان نمبرز پر ٹیلی فون کرے یا ای میل کرے الیکشن کمیشن کو، جس کو ان کی شکایت کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا، اور جو انتخابی عمل میں کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن حکام اور الیکشن کمیشن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح انتخابی ضابطہ کی خلاف ورزی کی تو اس کو الیکشن کمیشن ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اگر کوئی امیدوار کوئی اس طرح کا کوئی مرتکب ہوا تو وہ نااہلی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جی احمد نواز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں، کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس ہوا، اور یہ اجلاس اس درخواست کے بعد انعقاد اس کا کیا گیا جو سندھ حکومت کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام تر تحفظات کا جائزہ لیا اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوں گے، اور اس حوالے سے سامان کی جو ترسیل ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے جو پولنگ کا سامان ہے اس کی ترسیل اس وقت جاری ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، التوا کے بادل منڈلا رہے تھے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات پر، لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوں گے۔ سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کی گئی ہے، اور اس سے قبل بھی جو بلدیاتی انتخابات ہیں حیدرآباد اور کراچی میں وہ ملتوی ہو چکے ہیں۔ بارشوں اور مونسون کے پیش نظر بھی التوا ہوا، اور اس کے بعد بھی سندھ حکومت کی جانب سے متعدد مرتبہ
مرتبہ ان انتخابات کے حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا، اس میں سیکیورٹی خدشات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کی جانب سے بھی ان انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات ہیں۔ لیکن خبر یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے۔ 15 جنوری شیڈیول تھا، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حلقہ بندیوں کو لے کر اور پھر سیکیورٹی خدشات کو لے کر کراچی کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اہم اجلاس آج منعقد کیا، جس میں چیف الیکشن کمشنر نے بھی شرکت کی، اور ان کا یہ کہنا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن شیڈیول کے مطابق کل ہی ہوں گے۔ سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی ایک اور درخواست مسترد کی گئی ہے۔ احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ جی احمد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن میں تقریباً 1 گھنٹے سے زائد اجلاس جاری رہا۔ چیف الیکشن کمیشن نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی، اور اسلام آباد سے ممبر پنجاب اور ممبر کے پی کے نے شرکت کی، جبکہ ممبر سندھ کراچی سے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، اور ممبر جو بلوچستان ہے انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اور گزشتہ دن جو سیکٹری الیکشن کمیشن کی زیر صدارت کراچی میں اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی پولیس سندھ اور ڈی جی رینج نے اجلاس میں شرکت کی، اور اجلاس کے بعد جو بریفنگ تھی سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی، اور ڈی جی لا نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی، اسپیشل سیکرٹری نے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی، اور الیکشن کمیشن حکام سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد نواز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کنور صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو سندھ حکومت کی درخواست تھی، جو تحفظات تھے، ان کا جائزہ لیا گیا، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ کل ہی انتخابات ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آئین اور قانون کے مطابق اب کوئی کسی قسم کی رکاوٹ تو نہیں رہ گئی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں؟ سندھ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ ان کو اوپر یہ کنسرن ہے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھریٹ ہے، یہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، تو اس کو بہر الیکشن میں پاکستان کی اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر جاری ہو جائے، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کو کنسرن کرنے کا بالکل اختیارات ہیں اور مجاز بھی ہے، اور کوئی نہیں پڑیں گے۔ اس کا طریقہ یہی کہ گورنر صاحب جو ہے امیڈیٹلی آرڈر جاری کریں۔ اچھا کنور صاحب، یہ فرمائیے کہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ التوا کے شکار ہو چکے ہیں یہ بلدیاتی انتخابات، کیا یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اسے مزید التوا میں نہیں ڈالنا چاہتا؟ ہاں درست ہے، اس کی ماضی کے 3 دفعہ پہلے بھی ہوا ہے، تو الیکشن کمیشن پاکستان تنقید کا نشانہ بنا۔ اس لحاظ سے انہوں نے محسوس یہ کیا ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس بار بار ہم نے ملتوی کیے ہیں، تو اب اگر سندھ حکومت اگر سنسیئر ہے تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ آرڈیننس کی شکل میں اپنے الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کر سکتی ہے، اور آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اچھا کنور صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ اس وقت تو ہم چلیں سندھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن باقی بھی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ عموماً بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں ریلکٹنس کا مظاہرہ کرتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حالانکہ آئین تو اس میں بہت واضح طور پر ہدایات جاری کرتا ہے۔ آئین کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، آئین تو صرف اشرافیہ کے مفادات کا محافظ ہے، تو اصل آئین پر غریب عوام کا یا پاکستان کی عوام کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئین صرف اشرافیہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ نہیں دینا چاہتے، کہ نچلی سطح پر وہ نہیں چاہتے کہ اختیارات جو ہے عوام کو پہنچے۔ تو ہماری عدلیہ ہے یا ہمارے ادارے ہیں وہ سب اشرافیہ کے ہی رحم و کرم پر ہوتے ہیں، تو اشرافیہ اس لیے آئین جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اشرافیہ کی نظر میں۔ اچھا یہ بھی فرمائیے کنور صاحب کہ ابھی شرجیل انعام میمن صاحب کی میں ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریری فیصلے کا ہم جائزہ لیں گے، تو کیا متوقع طور پر سندھ حکومت ایکشن لے سکتی ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ انعقاد نہ کروائے بلدیاتی الیکشن کا اس فیصلے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کے؟ صوبائی حکومت سندھ جو ہے اس کا مراد علی شاہ صاحب ہیں یا حکومت ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ اگر وہ صحیح پالیسی اختیار کرنا چاہے تو اس کا آسان طریقہ یہی تھا کہ آرڈیننس کی شکل میں الیکشن کمیشن کو مجبور کر دیتی ہے، اور آرڈیننس آتی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے
تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو ملتوی کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے اور وہ مجاز بھی ہو جائے گا. اور لیکن آرڈننس کے بغیر الیکشن کمیشن نہیں کرے گا. آرڈننس جاری کرے تو اب بہادری شاہ کو آرڈننس جاری کرنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا کنور صاحب یہ فرمائیں کہ اگر سندھ حکومت کسی قسم کا آرڈیننس لا کر ان بلدیاتی انتخابات کو التوا میں ڈالتی ہے تو کیا یہ ایک آئینی ادارے اور ایک صوبائی حکومت کے آپس میں کسی قسم کے تناؤ کا باعث تو نہیں بنے گا؟ نہیں، کوئی تناؤ کو نہیں بنے گا. وہ جو سیکشن جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 34 ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر جو ہے آرڈر جاری کرتے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو صوبائی حکومت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پر قابو پانے میں ناکام نظر آئے تو پھر وہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو سکتے ہیں. اس لیے وہ ایک آرڈر دیا ہے اور سیکشن 34 کو سامنے رکھیں. اچھا کنور صاحب یہ بھی فرمائیے کہ جو ہماری وفاقی وزارت داخلہ ہے، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کی جانب سے بھی جو بیان ان انتخابات کو لے کر آیا ہے وہ بھی سندھ حکومت کے ہم آواز ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا اس جانب سے بھی کوئی اقدام ہو سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ اس میں صوبائی حکومت کے معاملے میں وزارت داخلہ کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں وزارت داخلہ کا تو ایک مشاورت ہی ہو سکتی ہے. وہ یا اپنے کنسرن ظاہر کر سکتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں جا رہے، لیکن جب صوبہ سندھ میں کوئی حالات خراب ہیں اس کو وزارت داخلہ پہ رائے دے سکتا ہے کہ یہ حالات خراب ہیں. اس کی روشنی میں بھی آرڈیننس آ سکتا ہے. تو سب مل جل کر آج ہی فیصلہ کر رہے، دیر لگا دی. 3 دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننس کی شکل میں آنے سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. تو آپ آرڈیننس کی شکل میں آپ ان کا گورنر ہے، سندھ کا گورنر ہے، بڑا متحرک ہے، سمجھدار ہیں، ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور تو لہذا سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ امیڈیٹلی آرڈیننس جاری کرے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو حلقہ بندیوں کو لے کر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو قانونی طور پر، آئینی طور پر کتنا وزن ہے ان تحفظات میں؟ تحفظات میں تو وزن تو ہے اس لحاظ سے کہ ظاہر ہے انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت ہے سندھ کی حوالے سے دیکھا جائے تو ان کی تحفظات اپنی جگہ پر درست نظر آتے ہیں. تو وہ لیکن اس لیے ضروری یہی ہے کہ آپ یا تو آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ملتوی کرا کے دوبارہ حلقے بندی کروا دیں، یا اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر اسی بنیاد پر بھی وہ اپنے سپریم کورٹ میں بھی یا سندھ ہائی کورٹ میں بھی باقاعدہ تحفظات کا اظہار کے لیے داخل کر سکتے ہیں. اس طرح وہ حقائق پر مبنی ان کی اپیل ہوئی تو پھر الیکشن کمیشن اس حلقے میں دوبارہ انتخاب کروانے کا مجاز ہے. لیکن بہرحال امیڈیٹلی تو گورنر صاحب سے کہیں گے آرڈر جاری کریں. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اس اہم معاملے پر نیوز 1 سے بات چیت کی. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کل ہوں گے، یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. ایک اہم اجلاس ان کی جانب سے منعقد کیا گیا اور سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن کے التوا کی ایک اور درخواست مسترد کی گئی ہے. کنور دلشاد صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر صوبائی حکومت جو اس وقت غیر معمولی حالات جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے اگر اس کے پیش نظر کوئی آرڈیننس لے آتی ہے تو اسی صورت میں یہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں. بصورت دیگر الیکشن کمیشن کے اس اجلاس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد تو الیکشن کل ہی ہوں گے. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ان انتخابات پر التوا کے بادل منڈلا رہے تھے اور اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں اس میں سیکیورٹی خدشات بھی ہیں تو ان تمام تحفظات کا اور ان خدشات کا جائزہ لیا گیا. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ الیکشن جو ہیں بلدیاتی انتخابات ہیں جو طے ہیں کل 15 جنوری کو وہ کل ہی ہوں گے. یہ فیصلہ اس اہم اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات جو اس سے قبل بھی ملتوی ہوتے رہے ہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اہم اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ انتخابات کل شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے. احمد نواز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی احمد آگاہ کیجئے. بالکل نیوز 1 کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ سامنے آ گیا ہے اور اعلامیہ کی کافی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیہ میں کہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخاب جو ہیں وہ شیڈول کے مطابق ہوں گے، یعنی کہ کل ہوں گے، 15 جنوری کو ہی ہوں گے. اور الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ جو کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخاب سے متعلق سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ پول فروخت کیے جائیں. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے
یہ بھی اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا جو مراسلہ بھیجا گیا ان کا بغور جائزہ لیا گیا، اور جس پر الیکشن کمیشن اس فیصلے پہ پہنچا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے، 15 جنوری کو ہی ہوں گے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے صوبائی سندھ حکومت اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ کراچی سے اور حیدرآباد سے بلدیاتی انتخابات کے پول پروف کو بھی فراہم کی جائے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ضروری ہدایت بھی جاری کر دی ہے، اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں کو بھی ہدایت الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے۔ جی اچھا احمد، یہ بھی بتائیے کہ یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں صوبائی حکومت کی جانب سے کسی قسم کے آرڈیننس کی غیر معمولی حالات کے پیش نظر، تو کیا اس حوالے سے کوئی تیاری ہو رہی ہے سندھ حکومت کی جانب سے؟ سندھ حکومت کی جانب سے ظاہر ایک آپشن تو رہتا ہے، اور صوبائی حکومت کا یہ ثوابدید اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرڈیننس جاری کرے اور تمام تر چیزوں کا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک سندھ میں پہلے مرحلے کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بلدیاتی ایکٹ کے مطابق ہوئے ہیں، اور اسی کا جو تسلسل ہے اب دوسرا مرحلہ، تو ایک انتخاب پہلے ہوئے ہیں وہ بلدیاتی ایکٹ کے تھرو، اس کو کیا سسٹم ہوگا، کیا نظام ہوگا۔ اب جبکہ کراچی حیدرآباد یعنی کہ اربن ایریا ہے، اس میں بلدیاتی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے گی، آرڈیننس جاری کیا جائے گا، تو ایک صوبے میں بلدیاتی دو نظام کیسے چلیں گے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے مستقل اجلاس ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن اگر کوئی حکومت صوبائی حکومت اس طرح کا کارروائی کرتی ہے یا کوئی آرڈیننس کا جاری کرتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن اس پر غور کرے گا، اور یہ الیکشن کمیشن کا ثوابدید ہے کہ اس آرڈیننس کو آئندہ کے انتخابات پر لاگو کرے، اور کیونکہ الیکشن پہلے شیڈول جاری ہو چکا تھا، تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے تھے، تو الیکشن کمیشن جو دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہیں کراچی اور حیدرآباد میں طریقے سے کرائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخاب میں کیا ترمیم کرتی ہے آرڈیننس میں، یا اس میں کب سے لاگو کرتی ہے، ڈیٹ مینشن کیا کرتی ہے کہ فوری طور پر نافذ الامر ہوگا۔ اب جب سے پولنگ کا دن ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے، تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، تو وہ جب ایک پروسیس ہو رہا ہے تو اس کو فوری طور پر کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ اب دونوں سندھ حکومت کی اپنی ظاہر ہے اس کی ثوابدید اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، تو الیکشن کمیشن اس پر پوری طرح فوکس کیا ہوا ہے، چاہے کسی بھی طرح تو الیکشن جو ہے انتخابات وہ وقت پر ہی ہوں اور شیڈول کے مطابق ہی ہوں، اور جو الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا اسی کے مطابق ہی ہوں، تو الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کی کوئی اگر صورتحال سامنے آتی ہے تو الیکشن کمیشن خود شروع سے اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت ہو اس کو بلدیاتی الیکشن اچھے نہیں لگتے، بلکہ اس میں الیکشن کمیشن نے بارہا ایک لفظ استعمال کیا۔ احمد نواز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سجاد میر صاحب نے، سینئر تجزیہ کار۔ سجاد میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ انتخابات کل ہی ہوں گے شیڈول کے مطابق، سندھ حکومت کہتی ہے دہشت گردی کا خدشہ موجود ہے، امن و امان کے مسائل ہیں، تو اس ساری صورتحال میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ سنیں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم وہ کرائسس پیدا کر سکتی جو ماضی میں کرتی رہی تھی تو وہ تو نہیں کر سکتی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ سندھ حکومت خود بھی جو اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ یعنی کہ اگر وہ الیکشن پوسٹ پون ہی کرنا چاہتی تھی، بلکہ حلقہ بندیاں اس نے اپنے مطلب کے مطابق کر لی ہیں، اور ایم کیو ایم کے ساتھ جھگڑا حلقہ بندیوں پہ تھا، لیکن الیکشن پوسٹ پون کرنے میں ان کی رائے بھی وہی تھی جو ان کی تھی، کیونکہ ان کو بھی ڈر ہے کہ شاید وہ جیت نہ پائے۔ تو ایسی صورت میں یہ سندھ میں جو سب سے بڑا کرائسس پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ایک بار نہیں، تو 3 بار شاید الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، بار بار الیکشن کا ملتوی ہونا ہے۔ یہ کوئی بھی صوبائی حکومت الیکشن کا، پنجاب میں نہیں ہو رہے، پنجاب میں 2 سال سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، کوئی پارٹی بھی الیکشن بلدیاتی الیکشن کے قریب نہیں جانا چاہتی، جب حکومت کوئی بھی جو پارٹی حکومت ہو وہ الیکشن کے قریب جانا نہیں چاہتی۔ یہ صورتحال یقینی طور پر تشویشناک ہے، اور اب ایم کیو ایم کا جو سٹانس ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر فرض کیا الیکشن ہوں گے وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی، جہاں یہ کہ وہ وفاقی حکومت سے جیسے حکومت سے نکل جائے گی۔ اگر انہیں اشارہ نہیں کوئی ملتا تو وہ حکومت کے اندر ہی رہیں گے اور اسی تنخواہ پہ کام کریں گے،
اور اگر انہیں اشارہ مل گیا ہے تو اس کا مطلب پورے ملک کی صورتحال میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. پنجاب میں بھی آ چکی ہے, جہاں بھی وہ لانا چاہتے ہیں. پھر کیا نقشہ بنتا ہے, مجھے جمہوریت کی چلتی دکھائی نہیں دیتی, کوئی اور ہی نقشہ بنتا دکھائی دیتا ہے. سجاد میر صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں, تو جمہوریت میں تو یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور بلدیاتی حکومتیں ہیں یہ بے حد اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. تو سندھ نہیں بلکہ باقی بھی جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں ہماری, وہ کیوں اس میں ریلکٹنس کا شکار ہوتی ہیں یہ انتخابات کروانے میں؟ اصل میں اب دیکھیے اس بار جو کرائسس پیدا ہوئے سیاسیوں سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے آئین میں کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو فلاز ہی میں کہوں گا جو رہ چکے ہیں. ہمارے قانون سازوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر صوبائی اسمبلیاں پہلے توڑ دی جائیں تو کیا وفاقی الیکشن جب ہوں گے تو اس وقت انٹرم گورنمنٹ کی کیا صورتحال ہوگی. ہماری ملک کے قانون سازوں کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی نظام کی قانون سازی جو صوبوں کے سپرد کرتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. یہ تو اب پتہ چلتا ہے کہ صوبے جو ہیں اس کو عمل نہیں کر رہے. اگر طے کر دیا جائے کہ سارے الیکشن ایک ہی وقت ہوں گے اور اس کا رنگ جو ہے کہ اسمبلیاں توڑی جا سکتی ہیں یا کیا جا سکتا ہے جس طرح پنجاب میں ہوا ہے, یا اس طرح کی صورتحال کہ صوبے الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں, یا بلدیاتی الیکشن الگ وقت پہ ہوں اور دوسرے الیکشن الگ وقت پہ ہوں, تو یہ بات جو ہے وہ کسی نے سوچی نہیں ہوگی لا میکرز نے, اب وہ سامنے پیدا ہو رہی ہے. کیا یہی ہونا چاہیے کہ وفاقی قانون میں یہ بات, آئین میں ہمارے پر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ جس دن بلدیات ختم کا چلے اور ختم ہو اس کے ٹھیک 90 دن کے بعد, جس طرح صوبے کے الیکشن ہوتے ہیں یا قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں, بلدیات کے الیکشن بھی 90 دن کے اندر کرانا کمپلسری ہو اور چاروں صوبوں میں اس کے لیے مشترکہ قانون سازی کی جائے, ان کو صوبوں کو رد دینا چھوڑا جائے. ورنہ ہر ایک اپنی مرضی کا قانون بنا لیتا ہے, کوئی ڈیتھ میل لاتا ہے, کوئی ڈیتھ میل لاتا ہے, کوئی کسی اور طرح سے سیمی انڈائریکٹ لگاتا ہے. تو اس ساری بات کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ قانون سازی مشترکہ طور پر وفاقی قانون کے تحت آئین کے حصے کے طور پر کر دی جائے تاکہ یہ صورتحال پہ پیدا نہ ہو. اچھا سجاد میر صاحب یہ فرمائیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کے کہنے پر بارش کے پیش نظر بھی ملتوی کر دیے تھے, لیکن اب سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب جو فیصلہ کیا کہ نہیں انتخابات تو ہوں گے ہی, تو کیا الیکشن کمیشن یہ دیکھ رہا ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ درخواست میں بیان حقائق سے مختلف ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں سیکورٹی خدشات تو آپ ایک پارٹی کو بنا کر اس سے نعرہ لگوا کر سکتے ہیں. لگتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اس معاملے میں سیم پیج ہے. دونوں الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو بار بار سیکورٹی کے مسائل پیدا کرتی ہے. کہنا کہ ہمارے پاس تو پرسنل نہیں ہے, فوج نہیں ہے, ڈینجر نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, سب سلام میں مصروف ہیں. آپ نے ایک وقت تو کر دیا, وہ ٹھیک تھا, اس وقت سچ میں سیلاب آیا ہوا تھا اور آپ مصروف تھے, لیکن اس وقت بات پھر درخواست کرنے کا اس کے ساتھ کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ بار بار اس سے بچنا چاہتے ہیں. اور صرف نہیں بچنا چاہتا, پنجاب ہی بچے, پنجاب تو بالکل بچہ بیٹھا ہوا اور خیر پختونخوا کوئی پتہ نہیں کیا مذاق بنا ہوا ہے. ہندوستان کا بھی مجھے اللہ ہی مالک ہے. سجاد میر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل ہی بلدیاتی انتخابات ہوں گے.